بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل، آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم حافظہ اللہ موجود ہیں۔ آپ سینکڑوں مفتیان جن کا تعلق مختلف مسالک کے ساتھ ہے، ان کے استاد بھی ہیں۔ چلیے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کی افضل ترین جو صورت ہے وہ کیا ہے، اور صدقہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اس کو مختصر سی بات عام ناظرین کے لیے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی رستے سے کچھ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو شریعت نے انڈورس کیا ہے کام کرنے کے حوالے سے یا کسی روکنے کے حوالے سے، آپ اس کے اکارڈنگ کریں گے تو وہ صدقہ ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی ہم اپنی اولاد کے حوالے سے، آپ نے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ما تجعل فی فف مراتک فہو صدقہ، بندہ سارے دن محنت کر کے اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اہتمام کرتا ہے کھانے پینے کا، آپ نے فرمایا جو آپ اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو لہذا یہ تو صدقات کی عام صورتیں ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں پرسیپشن یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا مالی صورت میں یا غلے کی صورت میں غرباء، مساکین، نادار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک چونکہ معروف صورت وہ ہے، تو لہذا اس صورت میں میں واضح کرتا چلوں کہ اس میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے 8 مصارف بتائے ہیں۔ وہ ہیں وہ قرآنی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ صدقات جو ہیں فقراء، مساکین، تالیف قلب کے لیے، گردنیں آزاد کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو کاروبار میں چٹی پڑ گئی ہے ان کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور پھر اسی طرح قیدیوں کے لیے اور مسافروں کے لیے جس کا زاد راہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ معروف سی صورتیں ہیں۔ اچھا، صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو صدقے میں آج کل انتہائی اہم کام یہ ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں تقریباً 60% جو ہے نا وہ فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے۔ ہمیں اپنے مال، خالص مال ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی مال ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ بھیجنا چاہیے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں۔ اور آج صرف مائی ڈیئر بات صرف عمل کی ہے۔ تقریریں کرنے والے ہر لوگ موجود ہیں، ہر جگہ پہ ہر شخص کے پاس موبائل ہے، جس مولوی کی مرضی تقریر نکال لیں۔ بات ہے عمل کی کہ اب وہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں۔ ان کو بھی جو ٹی وی پہ ٹاک شو کرتے ہیں نا، ہم آپ کو 5 کلو سونا دیتے ہیں، آ جائیں، ہم آپ کو کار دیتے ہیں، ہم آپ کو موٹر سائیکل دیتے ہیں، میں ان سے بھی جو ہے نا ریکویسٹ کروں گا، یہ جو جیتو پاکستان والے، انعام گھر والے، یہ جو بول ٹی وی پر، ARY پر، سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ جب امن کی کیفیت تھی انہوں نے انعام دیے، اب ادھر آئیں اور ادھر جا کے جو ہے نا اپنا مال لگائیں۔ ہمیں یقین ہے وہ پہلے بھی محنت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو ایسے شو کر کے فنڈ جنریٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا یہ فنڈ ریزنگ کے لیے ان کو مہم چلانی چاہیے، پوری ایڈونچر ایک کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے مصیبت میں پھنسے بھائی، آج پورے ملک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈوبے ہوئے ملک کو بچائیں۔ صدقہ خیرات، اپنے کپڑے لے کر آئیں، کپڑے دیں، جوتے دیں، خشک راشن دیں، دیگیں پکا کر بھیجیں، اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں اپنے تمام جو میرے کوئی میڈیا سے متعلق لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں، اس وقت ہم پاکستانی ہیں، سارے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں پہ پاکستان ڈوب رہا ہے، کوئی ہماری سیاسی پارٹی نہیں ہے، کوئی ہمارا اس وقت مسلک نہیں ہے، ہم اس وقت پاکستانی ہونے کے ناطے مصیبت زدہ لوگوں کو، پھنسے ہوئوں کو جو ہے کام کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلک کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے، سارے اپنے اپنے تئیں کر رہے ہیں، مزید کرنا چاہیے، سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، یہ صدقے کی بہترین صورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ اسی طرح ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، ہم ملیں گے آپ سے اسی طرح کے اور سوالات اور ان کے اچھے اچھے جوابات کے ساتھ۔ اپنے ارد و گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔